السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے سجیسٹ کیا گیا۔ میں نے جو درخواست کی تھی احباب سے کہ مجھے ٹاپکس سجیسٹ کریں کہ کن موضوعات پر گفتگو کی جائے، تو یہ موضوع مجھے سجیسٹ کیا گیا اور آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ موضوع ہے کہ بلائنڈ فالوئنگ یا اندھی تقلید اور رواج کے خوف میں جینے کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ انتہائی غور طلب موضوع ہے کہ بلائنڈ فالوئنگ اور معاشرتی رواج یا کلچرل نارمز کے خلاف لوگ اس خوف میں جیتے ہیں۔ ہم سب معاشرتی مخلوق ہیں، ہمیں دوسروں کی منظوری، پذیرائی اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب یہ خواہش حد سے بڑھ جائے تو ہمارے لیے ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ ہم وہی کرنے لگتے ہیں جو سب کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر مختلف ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ رویہ نہ صرف نفسیاتی طور پر ہمیں کمزور کرتا ہے بلکہ دینی اعتبار سے بھی خاصا خطرناک ہے۔ چلیں پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں نفسیاتی پہلو سے۔ شناخت ہونا اور خود اعتمادی کی کمی۔ جب ہم دوسروں کی خوشنودی کے لیے اپنی اصل سوچ، احساسات اور شخصیت کو دبا دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اپنی خودی کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے افراد میں خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے، ذہنی کشمکش پیدا ہوتی ہے، افسردگی اور بے چینی جنم لیتی ہے، اور زندگی بے مقصد محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا شخص زندگی صرف دوسروں کے معیار پہ گزار رہا ہوتا ہے اور اپنی اصل ذات کو کھو دیتا ہے۔ گروپ تھنک اور تنقیدی سوچ کا خاتمہ۔ جب پورا معاشرہ بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو مانتا ہے تو ہم اسے گروپ تھنک کہتے ہیں۔ اس میں سچائی چھپ جاتی ہے، اختلاف رائے کو دبا دیا جاتا ہے، اخلاقی اقدار کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بہت سے تاریخی سانحات جیسے ظلم یا جنگیں اسی اندھی تقلید اور معاشرتی دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ خاموشی کے رویے اور ظلم پر خاموش تماشائی بن جانا، یہ اندھی تقلید کا ایک بڑا نقصان ہے کہ جب معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو تو لوگ اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ کوئی اور بھی تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ خاموشی دراصل ظالم کا ساتھ دینا بن جاتی ہے۔ صلاحیتوں کا ضیاع۔ جب انسان صرف لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے جیتنا شروع کر دیتے ہیں تو نہ وہ کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں، نہ کوئی مختلف سوچ اپناتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تخلیقی صلاحیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، قیادت ختم، اور سوسائٹی میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ترقی ہمیشہ انہی لوگوں نے کی
جو روایت سے ہٹ کر کچھ نیا سوچنے کی ہمت رکھتے تھے۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو قرآن کا پیغام ہے کہ غور و فکر کرو، اندھی تقلید نہ کرو۔ قرآن کریم بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے، کیا وہ خود اپنے بارے میں غور نہیں کرتے؟ سورۃ الروم۔ کیا وہ عقل استعمال نہیں کرتے؟ سورہ یاسین۔ اور یہ بھی فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کی پیروی کرو تو کہتے نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ سورہ بقرہ۔ اسلام واضح طور پر تقلید محض سے روکتا ہے، خصوصاً جب وہ حق کے خلاف ہو۔ عقیدے میں بھی اندھی تقلید کی ممانعت ہے۔ اسلام میں تقلید کا اصول بعض فقہی معاملات میں قابل اجازت ہے، لیکن عقیدہ، نظریہ اور بنیادی اخلاقیات میں ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ دلیل، تحقیق اور دل سے ایمان لائے، نہ کہ صرف روایتی طور پہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص صرف دوسروں کے کہنے پہ عمل کرتا ہے بغیر سمجھے، وہ گمراہی کے خطرے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رواج کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے معاشرتی رسم و رواج جیسے شرک، ظلم، سود، عورتوں پر ظلم، سب کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ کو طعنوں، بائیکاٹ اور حملوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے حق نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر نہ کر سکے تو زبان سے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی۔ یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے کہ خاموش رہنا ایمان کی کمزوری ہے، اور سچ بولنا اصل ایمان ہے۔ اللہ کا خوف لوگوں کے خوف سے بہت بلند ہونا چاہیے، بہت بڑا ہونا چاہیے۔ قرآن میں فرمایا، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ جب ہم کسی بات پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہوں، تو ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی رضا کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ شرک خفی کے بہت قریب ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پورے معاشرے کے خلاف جا کر بت شکنی کی۔ ان کے والد آزر تو بت گرد، بت تراش تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے جابر کے سامنے کلمہ حق کہا۔ اصحاب کہف نے باطل معاشرے کو چھوڑ کر غار کا راستہ اختیار کیا۔ یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچائی کے راستے پہ چلنے والے اکثر تنہا ہوتے ہیں، لیکن وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ سمرائز کرنے میں یہ کہوں گا کہ اندھی تقلید اور یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے خوف میں جینے کا نتیجہ صرف پچھتاوا ہے۔ نہ صرف نفسیاتی طور پر انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن اور سنت ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ غور کرو، سچ کو پہچانو، اور پھر سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے سب مخالف ہوں۔
آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو یاد رکھیے، کبھی صرف اس لیے خاموش نہ رہیں کہ سب خاموش ہیں۔ سچ کہیے، عدل پہ قائم رہیے اور صرف اللہ کا خوف دل میں رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔